بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی تقریباً 35 حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل 36ویں حدیث پر قیام ہوگا، جس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے تطوع قیام رمضان من الایمان، یعنی رمضان میں نفلی قیام ایمان سے ہے۔ یعنی کہ نفل عبادت میں انسان رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا تو اس کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ، تو بخش دیا جائے گا اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ، وہ جو گزر گیا یعنی اس کے گناہ۔ یعنی با محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پہلے گزری ہے جو خاص لیلۃ القدر کے بارے میں تھی، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ رمضان کے بارے میں۔ 37ویں حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اسی طرح کے مضمون سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو دیکھیے رمضان میں 3 حوالوں سے اللہ تبارک و تعالی سابقہ گناہوں کی بخشش کا سامان فرما رہا ہے۔ ایک ہم نے پہلے حدیث سنی تھی جو لیلۃ القدر کے ساتھ خاص تھی، اب یہ جو حدیث نمبر 36 اور 37 ہے، اس میں پہلی حدیث رمضان میں نفلی قیام کے بارے میں، جس کے اندر یہ تراویح بھی شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رات میں آپ عبادت کر رہے ہیں، دن میں عبادت کر رہے ہیں، وہ نفلی عبادت ہے۔ اور آخری حدیث جو ہے وہ رمضان کے روزے سے متعلق ہے کہ اس کی بھی بخشش، اس کے ذریعے بھی انسان بخشش کا سامان کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو اس کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میری جو آپ کی خدمت میں بار بار ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کے اعمال کا اس طرح اثر قبول نہیں کرتی ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے اعمال کا اپنی طبیعت کے لحاظ سے اثر قبول کرتے ہیں۔ یعنی وہ اثر ہماری کیفیت میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر، اور یقینی سی بات ہے گناہ تو پسند نہیں فرماتا، اگر گناہوں پر ویسی ہی کیفیت حاصل کرتا جیسے ہم کیفیت پاتے ہیں، تو کیا وہ اتنے رمضان کے اندر بظاہر، ہر عمل ویسے تو بڑا ہے، بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں ساری زندگی گناہ بخش دیتا؟ نہیں، بلکہ وہ انتقام کا نشانہ بناتا۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے طویل گناہوں سے کوئی ایسا اثر قبول نہیں کر رہی کہ ہماری بخشش کے راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایک دفعہ برائی کرے شاید ہم برداشت کر جائیں، دوسری طرف دفعہ کرے شاید برداشت کر جائے، لیکن تیسری دفعہ اور اگر پھر لگاتار ہو تو پھر ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور ہم اسے سبق سکھائے بغیر نہیں رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہی صورتحال معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے گمان کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ آپ اپنی کیفیت پر قیاس کرتے ہیں تو ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ اتنے بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن حقیقتاً ہمارا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتا۔ وہ بڑا پاکیزہ ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، غیر محتاج ہے۔ وہ ہمارے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، صغیرہ کبیرہ، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک کو اگر گناہوں سے بھر دیں
تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے. وہ ان گناہوں کی کثرت کی بنا پہ معاذ اللہ کوئی ایسا اثر قبول نہیں کرتا کہ جو ہماری بخشش کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں اور ہر اس لمحے کی قدر کریں کہ جو لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنوا سکتا ہو اور جو اس کی رحمت اور بخشش کو ہماری طرف متوجہ کروا سکتا ہو. تو خصوصاً رمضان کا چونکہ تذکرہ آ گیا تو رمضان میں خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر میں قیام کریں. اس کے علاوہ تراویح خاص طور پہ پڑھیں. رمضان میں اور دنوں میں جہاں جہاں موقع ملے نفلی عبادات اختیار کریں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور یہ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ یہاں جو گناہ بخشے جائیں گے وہ صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ یا تو ایمان لانے سے بخشے جاتے ہیں جیسے کافر ایمان لے آئے، یا توبہ سے، یا حج کرنے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں. اگرچہ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ حدیثوں میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک عمل کے بدلے میں ہمارے کبیرہ گناہ بھی بخش سکتا ہے. اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کسی چیز سے روک نہیں سکتا ہے. تو ہمیں رمضان میں ضرور احتساب کر کے کثرت سے نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے. اور 30ویں حدیث پاک دیکھیے، اس کا عنوان قائم کیا ہے، باب ہے الدین یسر، دین آسان ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دین ہے جو باطل سے دور ہو اور آسان ہو. سمحہ مانے آسان. یہ بھی باب ہی چل رہا ہے، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس میں اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کہ اور ان لوگوں کی ذہنی غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بڑی بڑی عبادات نہیں کریں گے، جب تک اپنے ساتھ خوب شدت اور سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں ہو سکتا یا راضی نہیں ہوگا. یہ غلط ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی اور نرمی کو پسند فرمایا ہے. انسان آسانی اور نرمی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اسے اپنے آغوش میں لے گی اور اسے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. حدیث پاک دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین بہت آسان ہے، یسر ہے، آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی بھی دین کو نہیں تھکا سکتا، کوئی بھی دین کو دبا نہیں سکتا ہے مگر دین ہی اس پر غالب آ جائے گا. فَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تو پس تم اپنے معاملات آسان کرو، ٹھیک درستگی کو اختیار کرو، آسانی کو اختیار کرو. وَبْشُرُوا، اور تم لوگوں کو خوشخبری سناؤ. وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْئًا مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مدد طلب کرو، ایک تو دن کے ابتدائی حصے میں عبادت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ رات دن کے آخر کے اندر، انتہائی حصے کے اندر، اور رات کے آخری حصے کے اندر عبادت کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، مدد طلب کرو. تو وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، 3 اوقات کا سرکار خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا. تو اب اس کی وضاحت دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. دین آسان ہے مطلب اللہ تبارک و تعالی نے دین کو، ہمارے دین کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں تو اس میں آسانی ہے، مشقت کوئی نہیں ہے. اگر ہمیں مشقت محسوس ہو رہی ہے تو وہ فقط ہمارا احساس ہے، وہ ہمارا باطنی بگاڑ ہے کہ ہمیں کوئی چیز مشقت والی محسوس ہو. آپ دیکھیے مثلا بہت بڑی عبادت ہے نماز، آپ 5 وقت نماز کا حساب کر کے دیکھ لیجئے کتنی آسان ہے. اگر 5 نمازوں کو جمع کر کے آپ ٹائم دیکھ لیں کہ کتنی دیر میں ادا ہوں گی تو میرے خیال میں آرام سے 1 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں ہو جائیں گی. 1 گھنٹے میں آرام سے 5 نمازیں، 1 گھنٹہ میں پھر بھی بہت کہا. 23 گھنٹے ایک طرف اور 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی
یہ عظیم عبادت 5 نمازیں آرام سے 1 گھنٹے میں ادا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح رمضان میں 1 دفعہ، بس پورے سال میں 1 دفعہ رمضان آتا ہے، 29 یا 30 روزے۔ اس کے علاوہ زندگی میں 1 بار حج۔ زکوٰۃ کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ جب نصاب مکمل ہو اور اس پہ پورا سال گزر جائے تب کہیں جا کر پھر ہم پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو آپ اگر غور و تفکر فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ ہم اس کو حاصل کر کے بہت ہی آسانی سے نجات اور بخشش پا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، اس کے بعد جو عمل کرنے والے ہیں ان میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مثلا فرض، واجب اور سنت موقدہ۔ آپ یہ سب سے پہلے جان لیں کہ فرائض کون کون سے ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، اور سنت موقدہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ان کا ارتکاب کرنا ہوگا، اور 3 چیزوں سے کم از کم اجتناب ضروری ہے، ایک حرام، دوسرا مکروہ تحریمی، اور تیسرا اساءت۔ فرض کے مقابل حرام ہوتا ہے، یعنی فرض کو ترک کر دیں حرام، واجب کو ترک کر دیں مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کو چھوڑ دیں تو اساءت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 کا ارتکاب، 3 سے اجتناب کم از کم اگر یہ کر لیا جائے تو بس کافی ہے، ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو سنت غیر موقدہ ہیں یا مستحبات ہیں، اگر ٹائم ملتا ہے کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، شریعت کی طرف سے ان میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر ہم ترک کر دیں تو گناہگار قرار پائیں۔ تو بس بہت آسان ہے دین۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر مشقتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سخت سی چیز اختیار کریں، یعنی دن میں روزے رکھنا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا، اور لوگوں سے مطلب میل جول بالکل ہی ترک کر دینا۔ اگرچہ بہت سی باتیں بہت اچھی بھی ہیں، لیکن یہ کوئی بخشش و مغفرت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ دینی لحاظ سے بہت زیادہ مشقت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایمان لے آئے ہو، اس کے بعد فرائض، واجبات، سنن موقدہ پورے کرو، حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت سے بچو، بس آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اگر آج کے دور میں یہ کام کر لیے جائیں وہ شخص بہت افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس کو زیادہ مشقت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں گے، ایسی ہی نظر آئے گی، بالکل نارمل لائف۔ صحابہ کرام کی حیات طیبہ دیکھیں گے، اسی طرح کا معاملہ ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک حدیث پاک عرض کی تھی کہ ایک دفعہ 3 صحابی تھے جو ام المومنین کے پاس آئے، کسی ایک سرکار کی زوجہ کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سرکار یہی عمل کرتے ہیں دن میں۔ تو انہوں نے، راوی کہتے ہیں کہ ان 3 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو بہت ہی ہلکا گمان کیا۔ ہلکے سے مراد حقیر نہیں، بلکہ سوچا یہ تو بہت بظاہر کم ہے، ہم تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے بخشش کے وعدے فرما لیے ہیں، ان کے لیے تو تھوڑا ہی کافی ہوگا، لیکن ہمیں زیادہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا ایک نے خواہش کا اظہار کیا یا ارادے کا اظہار کیا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ میں پوری زندگی رات میں قیام کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ اب وہ یہ بات آپس میں باتیں کر رہے تھے، اندر زوجہ محترمہ سن رہی تھیں، یہ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زوجہ مبارکہ نے فوراً عرض کر دیا کہ ایسے ایسے بات کر کے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے، حالانکہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سخت عمل کے ارادے کو ناپسند فرمایا، اور آپ کی خواہش مبارکہ یہی تھی کہ آسانی اور سہولت کو اختیار کیا جائے۔ یہی بات آپ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص دین، ہرگز یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو اختیار کر کے اور مشقت کر کے دین کو مغلوب کر دے، نہیں، بلکہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔
اس لیے کہ جتنی مرضی آپ سختی کریں، کب تک سختی کریں گے، کتنی آپ اپنے اوپر سختی کریں گے؟ دین تو بڑا وسیع ہے، یعنی دینی معاملات، نیک اعمال تو بہت زیادہ ہیں، کب تک آپ کریں گے؟ اگر آپ اس میں شدت اور سختی کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ انسان خود تھک جائے گا، لیکن دین تو مغلوب نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص اگر روزے رکھنا چاہے، کتنے روزے رکھے گا؟ راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا چاہے کتنی پڑھ لے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے کتنا کرے گا؟ یہ تو چاہے 24 گھنٹے کرتے رہے تو یہ 24 گھنٹے نیک عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ یہ استقامت سے اس کو کر سکے گا؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب یہ جو بیچ میں ہمارا ایک طویل دور ایسا گزرا صحابہ کرام کے دور کے بعد، خصوصاً جب تصوف کا بڑا غلبہ تھا، اس میں اولیاء اعظام کے بڑے بڑے مجاہدات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اولیاء اعظام دن میں روزے رکھتے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے، 20 سال تک غاروں میں رہ کے عبادت کرتے رہے۔ یاد رکھیں کہ وہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا، انہوں نے یہ مشقتیں اس لیے اختیار نہیں کی کہ ہم ان مشقتوں کو دیکھ کر اختیار کریں، بلکہ وہ ان کا، اور صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، ان کے عمل پہ اعتراض نہ کریں، ان کے عمل کو ان کی ذات کے ساتھ ہی خاص سمجھیں، اپنے لیے لائق تقلید سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو، اور صحابہ کرام کے عمل مبارکہ کو دیکھیں۔ اس میں یہ نظر آئے گا بالکل نارمل لائف، فرض پورے کر رہے ہیں، واجبات پورے کر رہے ہیں، سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے بچ رہے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھی مزاح بھی ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو وقت دے رہے ہیں، سرکار کی صحبت میں آ رہے ہیں، بالکل ایک نارمل لائف، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت لباسوں میں تکلف، کھانے پینے میں تکلف، عبادات میں شدت اور سختی، اس کی بھائی حاجت نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت جلد تھک جاتا ہے۔ اتنی مشقتیں اختیار کرنے والا کبھی بھی استقامت سے عمل نہیں کر سکے گا، اس لیے تھوڑا عمل اختیار کریں، لیکن ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا والا ہو اور ہم استقامت سے کر سکیں۔ مسلم کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل اختیار کرتے تو پھر اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے، ترک نہ فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرو استقامت کے ساتھ کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے اعمال کی حرص نہ کریں، جو بھی آپ اختیار کریں بہت مختصر سا، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں تو لازم ہیں، فرض واجب سنت موقدہ کرنا لازم، حرام مکروہ تحریمی اطاعت سے بچنا لازم۔ اس کے بعد جو کچھ آپ اختیار کرتے ہیں، جو مستحبات ہیں، نفلی عبادات ہیں، وہ بالکل اتنی کریں کہ کتنی بھی آپ مصروفیت میں ہوں، کتنی ہی فراغت میں ہوں، انہیں کرنا بالکل آسان ہو، بس وہ ایسی اختیار کر لیں۔ تو بہت تھوڑی تھوڑی بھی اختیار کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا کہ تم اپنے معاملات کو درستگی کے ساتھ کرو اور بالکل آسانی کے ساتھ کرو، وَابْشُرُوا اور لوگوں کو خوشخبری دو۔ اور ہاں یہ ضرور سرکار نے فرمایا کہ دن کی ابتدا میں، دن کے آخر میں اور رات کے آخری پہر میں کچھ عبادت اختیار کر لو تو یہ بہت ہی اچھے سے مدد طلب کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے، قریب ہونے کے لیے اس سے مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیجا مشقتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بیجا تکلف اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سہل دین کو اختیار کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔